اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ حضرات گرامی، یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے اس نے طول پکڑ رکھا ہے۔ بہت ساری ناحق جانیں اس لڑائی میں، اس جنگ میں گئی ہیں، کافی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جہاں تک ظلم اور جبر کی بات ہے، جہاں تک ناحق جانوں کے جانے کی بات ہے، وہاں تک تو ہم دونوں طرف سمپتی رکھتے ہیں۔ دونوں طرف ان کے جو جانیں گئی ہیں، معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ چاہے دونوں طرف سے ہوں۔ لیکن اب چونکہ فلسطین کے اوپر ایک طویل عرصے سے ظلم اور جبر کا سلسلہ جاری تھا، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھرتے بھرتے پھر گھڑا جب بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے۔ ادھر بھی یہی ہوا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کی رہے گی۔ کیونکہ جن جن نبیوں کے ماننے والے اس مسجد کو لے کے دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کے نبی مقتدی تھے، پیچھے کھڑے تھے۔ ہمارا نبی امام المقتدیٰ تھا، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کل نبیین کی امامت کرا رہا تھا، کل رسولوں کی امامت کرا رہا تھا۔ یہ شان مصطفیٰ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو پہلا حق، اور بلکہ حق ہی ہمارا ہے، پہلا دوسرے کی یہاں بات ہی نہیں ہے۔ یہ حق ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا رہے گا۔ اچھا، اب اس چیز کے اوپر ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے علم سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے تحقیق سے، وہ لوگ منہ اٹھا کر اس مسئلے کے اوپر اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ تمہارے رائے کی، تمہارے مشورے کی، تمہارے بیان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارا وقار کیا ہے؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر اس شخص سے۔ اور مسلمانوں، تم ان چند لوگوں کے چکروں میں آ کے جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہو۔ تمہیں شان رسالت پہ جب حرف آتا ہے، جب تمہارے جذبات نہیں جاگتے، پنجتن پاک کی ذات پہ حرف آتا ہے، ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے جب تمہارے جذبات نہیں جاگتے، مسجد اقصیٰ کی بات آتی ہے تو تمہارے جذبات جاگ جاتے ہیں، مسجد بابری مسجد کی بات آتی ہے تمہارے جذبات جاگ جاتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی بات آتی ہے تب تمہارے جذبات نہیں جاگتے۔ منافقت ہے نا، منافقت تو منافقت رہے گی۔ دیکھیے، اچھا، اب جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر بولنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے تمام پروڈکٹس کو، یہ جو بھی ہمارے پاس فیڈ بیک آتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نیوز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اسرائیل کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں، کر دیں بائیکاٹ، اسرائیل ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے، بھوک مری کا شکار ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ کا گمان ہے، یہ آپ کا وہم ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس لیے اس چیز سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا نکل جائیے۔ اور اگر آپ بائیکاٹ کرنے کی بات ہی کرتے ہیں نا، تو پھر مجھے بتائیے، یہ انٹرنیٹ جس کے اوپر یہ بائیکاٹ گینگ والے اپنے تھوپڑے لے لے کر بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک موبائل حرام تھا، آج ہر اس فتوے باز کی جیب میں موبائل ہے، اور مجھ سے آپ سے مہنگا ہی ہوگا، ہاں جی۔ اور اس کے بعد ان کے نزدیک ٹی وی حرام تھا، آج ہر شخص ٹی وی کو حرام کہنے والا اپنے تھوپڑے کو لے کے ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھا ملے گا آپ کو، موبائل کی اسکرین پہ ملے گا۔ فوٹو حرام تھا، آج سب کے فوٹو ان کے ڈی پیوں پہ لگے ہیں، ان کے چینلز پہ لگے ہیں، ان کے مریدوں کی ڈی پی پہ لگے ہیں، اور اس کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ میرے ماننے والے میری ڈی پی لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ منافقت، یہ جو دوگلی پالیسی ہے نا، اس کو بند کرنا پڑے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس انٹرنیٹ کو بند کر دیجیے، مت کریے اس کا یوز۔ ارے جب وہ بند ہو جاتا ہے کسی ایمرجنسی میں تو آپ کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم سے ڈھکے چھپے ہیں؟ ہاں، بالکل ایک بدحواس ہو کے گھومتے ہو کہ کب چالو ہوگا، کب چالو ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کرو۔ اچھا، اس کے بعد جب ہر
اسلام دشمن کا تمہیں بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ہر چیز کا بائیکاٹ کرو. یہ پنکھا ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے, لائٹ ہے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے, گھڑی ہے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے, موبائل ہے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے, اے سی ہے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ سے جیا ہی نہیں جاتا. ہر وہ مولوی, ہر وہ شخص, ہر وہ انٹلیکچوئل جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے, وہ اس کے لیے یہ تمام چیزیں اتنی ہی ضروری ہیں جتنا کہ اس کے لیے سانس لینا ضروری ہے. اس کو یہ تمام فیسلٹیز چاہیے, اس کو یہ تمام جو سہولتیں ہیں وہ چاہیے, اور ان کے چاہنے والے, ان کے مریدین ان کو پرووائڈ کرا کے دیتے ہیں, ان کے ماننے والے انہیں پرووائڈ کرا کے دیتے ہیں جب تک کہ وہ اچھے ہیں. اور اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے, وہ صاحب حیثیت نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے مرشد سے, اپنے ماننے والے کسی رہبر سے, مولوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس السلام علیکم وعلیکم السلام, یہ حال ہے. تو بائیکاٹ گینگ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. بائیکاٹ کرنا ہے نا تو اپنے آپ کا بائیکاٹ کرو, اپنی نفس کا بائیکاٹ کرو. اس کے بعد دیکھو تمہیں کسی کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا خود بخود تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. اسرائیل کا بائیکاٹ, کبھی اس کا بائیکاٹ, کبھی اس کا بائیکاٹ, اس سے نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیے, جن کمپنیوں کی بات آج لوگ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے جتنے مسلم کنٹریز میں, ابھی میں نے ایک مسئلہ سنا, میرے پاس میں سوال بھی آئے تھے اس سے متعلق, اور میں نے دیکھا بھی اس کو, کہ سعودی کے اندر حرم شریف کے سامنے غالباً یا پھر مسجد نبوی کے سامنے میکڈونلڈس کا جو دکان ہے, جو بھی ان کی شاپ ہوتی ہے, وہ اوپن کر دی گئی. اس کے اوپر کہ یار یہ تو یہودی کمپنی ہے, یہ تو اسرائیلی کمپنی ہے, یہ تو عیسائی کمپنی ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آنے لگی. اس کا بائیکاٹ کرو, اس کو بند کرواؤ, یہ یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھیا ان کمپنیوں کا کوئی ایک مالک نہیں ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. ایک مالک نہیں ہے ان کمپنیوں کا, انیک مالک ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, جیوز بھی ہیں, اور بھی مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو اس کے مالک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پرٹیکولر اس کا ایک مالک نہیں ہے ان کمپنیوں کا جن کی آپ بات کرتے ہیں. تو جب وہ مسلم کنٹری میں چل رہی ہے, مسجد نبوی کے سامنے چل رہی ہے, تو ظاہر ہے نا کہ اس کا اونر, اس کا مالک مسلمان ہی ہے. اور میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ مسلمان ہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, جب آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے تو آپ کے نقصان اسرائیل کو نہیں, اپنے مسلمان کو پہنچا رہے ہیں, اپنی قوم کو پہنچا رہے ہیں. اس کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ان فیکٹریز کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ان کے روزگار کا کیا آپ انہیں روزگار دیں گے؟ ان کے پیٹ کا کیا؟ آپ نے اپنے پیٹ کا تو خیال کیا, لیکن ان کے پیٹ کا تو خیال نہیں کیا نا. تو انہیں آپ ان کا رزق پہنچا دیں ان تک, اس کے بعد بائیکاٹ کریں, تب آپ اچھے لگیں گے بائیکاٹ کرتے ہوئے کہ ہاں بھئی ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا, لیکن ہم نے ان کے لیے سہولت پیدا کر دی. آپ کے خود کے واندے ہیں, آپ کے خود کے, ابھی میں کچھ اور زیادہ نہیں بولنا چاہتا, اور اس کے بعد آپ لوگ ان دوسروں کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں. تو اس جہالت سے نکلیے. آپ لوگ سائنس کے خلاف, آپ لوگ ٹیکنالوجی کے خلاف, آپ لوگ تمام جو دنیا سے قدم ملانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کے خلاف. آپ لوگ اسی پستی میں رہنا چاہتے ہیں, اسی گٹر میں رہنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کو رکھا گیا ہے اتنے سالوں سے. آپ کبھی بھی ترقی نہیں کرنا چاہتے. آج آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بنا دیا, اس نے وہ بنا دیا. لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بڑی قوم سمجھنے والوں, تم لوگوں سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا. تمہاری سوچ پہ, تمہاری فکر پہ کئی مرتبہ ترس آتا ہے. اور یہ جتنے بھی ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو تم لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں, تمہارے جذبات کے ساتھ, تمہیں دین کا دھوکہ دے کر تمہارے وجود کے ساتھ تمہیں کتنا انہوں نے پچھاڑ دیا ہے, تمہیں کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے, تمہیں اندازہ نہیں ہے. ارے زمانے سے قدم ملانا سیکھو, اپنی قوم کو آگے بڑھانا سیکھو, تعلیم کے اوپر دھیان دینا سیکھو. صرف یہ تو کہیں نہیں لکھا, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. پوری کائنات نے یہ تمام چیزیں لی کہاں سے ہے؟ وہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے. اور آپ اس چیز کو اسلام سے الگ کرتے ہیں, آپ اس چیز کو قرآن سے الگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھیا دنیاوی تعلیم کی کوئی آوشکتا نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے. دینی تعلیم نہیں. اپنی سوچ اور روش کو بدلیے, دنیا سے قدم ملائیے, اور ہو سکے تو آگے بڑھ جائیے. یہ نہیں کہتا کہ فحاشی غلط کاموں میں آپ ملوث ہو جائیں, لیکن کم سے کم آگے بڑھنے کی سوچیں, اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی سوچیں. تو بائیکاٹ گینگ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. کرنا ہے تو اپنی نفس کا بائیکاٹ کرو, نفس کا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.